السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم سے دشمن نے میلی آنکھ سے دیکھا تو تباہ کر دیں گے، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر۔ بھارتی جارحیت تحریک آزادی کو سرد نہیں کر سکتی، صدر آزاد کشمیر مسعود خان۔ ایڈنبرگ نون لیگ یوتھ ونگ اسکاٹ لینڈ کے اعزاز میں شہزاد سندھو کا ڈنر۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر برطانوی حکومت کے موقف پر لارڈ نذیر کا اظہار مایوسی۔ بھارت ایل او سی پر جارحیت بند، عالمی قوانین کی پابندی کرے محروم نساء۔ کوٹلی محتسب کی کھلی کچہری، درادر سیل نہیں کرنے والے اداروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بھارتی فائرنگ سے شہید پاک فوج کے 4 جوان سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر دشمن نے میلی آنکھ سے دیکھا تو تباہ کر دیں گے، ایسا کہنا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر کا۔ فاروق حیدر مظفر آباد لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے نہتے عوام پر گولہ باری سے ہونے والے جانی و مالی نقصان کا جائزہ لینے، متاثرین کی بحالی، آزاد کشمیر میں بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے، جاریہ منصوبوں کی جلد تکمیل اور نارمل میزانیہ میں حکومت آزاد کشمیر کو درپیش مالی خسارہ پورا کرنے کے لیے اعلیٰ سطح اجلاس مظفر آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان اور وزیر امور کشمیر چودھری ہرجیز طاہر نے کی۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری آزاد کشمیر سکندر سلطان راجہ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ترقیات ڈاکٹر سید آصف حسین شاہ، جوائنٹ سیکرٹری وزارت امور کشمیر کے علاوہ ترقیاتی محکموں کے سیکرٹری صاحبان اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ بھارتی جارحیت تحریک آزادی کو سرد نہیں کر سکتی، صدر آزاد کشمیر مسعود خان۔ مسعود خان یہاں بھی صنعتی زون بنے اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اندوہناک، عالمی برادری خاموش ہے، لوگوں کو بصارت سے محروم کرنے کے خلاف مہم چلانا ہوگی۔ کشمیر بھارت کا حصہ تھا، نہ ہوگا۔ نیوی کے زیر تربیت افسران سے خطاب، مظفر آباد۔ صدر آزاد جموں کشمیر سردار محمد مسعود خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اندوہناک ہے، گزشتہ چند ماہ سے وہاں انسانیت سوز مظالم کا بازار گرم ہے، بیلٹ گن کے استعمال سے نوجوانوں کو بصارت سے محروم کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، عالمی برادری بھارتی مظالم پر خاموش ہے، بھارت کشمیر پر غیر قانونی قابض ہے، کشمیر کبھی اس کا حصہ تھا اور نہ آئندہ بن سکے گا۔ اقوام متحدہ کی متعدد قراردادیں اس کا ثبوت ہیں کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے اور اس کی مستقبل کا فیصلہ وہاں کے رہنے والے استفواب رائے کے جمہوری عمل کے ذریعے کریں گے۔ ایڈنبرگ نون لیگ یوتھ ونگ اسکاٹ لینڈ کے اعزاز میں شہزاد سندھو کا ڈنر۔ چودھری فخر اقبال چیف کوآرڈینیٹر پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ اسکاٹ لینڈ کے اعزاز میں شاندار ڈنر۔ راجہ عابد حسین کو مسلم لیگ یوتھ ونگ ایڈنبرگ کا صدر بننے پر شہزاد سندھو اور دوستوں کی طرف سے مبارکباد پیش کی گئی۔ چودھری فخر نے اپنے خطاب کے دوران شہزاد سندھو اور اس کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور سب دوستوں کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم کیا۔ ایڈنبرگ میں چودھری فخر اقبال کے احساس میں شاندار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس کے اہتمام چودھری شہزاد سندھو نے کیا۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر برطانوی حکومت کے موقف پر لارڈ نذیر کا اظہار مایوسی۔ لارڈ نذیر نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، تھراسیمے کے دورہ بھارت اور ثالثی کی پیشکش بارے سوالات کیے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر فکر مند ہیں، مگر ایک ثالث کے طور پر برطانیہ کوئی حل تجویز نہیں کر سکتا۔ بیرونیس انیلے کا جواب۔ لندن اوصاف نیوز ہاؤس آف لارڈ میں کشمیر کے صورتحال پر اٹھائے گئے اپنے سوالوں پر ملنے والے جوابات پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے لارڈ نصیر احمد نے اپنا یہ عزم اظہار کیا کہ
پھر بھی ہم سوالات پوچھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ لارڈ نصیر احمد خان کی جانب سے کشمیر میں گرفتاریوں، قتل و غارت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اطلاعات کے حوالے سے بھارت کے ساتھ کسی بات چیت پر اٹھائے گئے ایک سوال پر حکومت کی طرف سے فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس کے بیرونیس انیلے آف سینٹ جائز نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ہم بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا اطلاعات سے آگاہ ہیں اور فکر مند ہیں۔ بھارت ایل او سی پر جارحیت بند عالمی قوانین کی پابندی کرے، مہر النساء۔ بھارت کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ سے مسلح افواج کے 7 نوجوانوں کی شہادت سے ان کو جان لینا چاہیے کہ ہم اپنے تمام سیکیورٹی داروں کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ طاقت کے زور پر وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک کو کچل سکتا ہے تو یہ خام خیالی ہے۔ پاکستان اور پوری کشمیری قوم اگر جنگ مسلط کی گئی تو وہ مسلح افواج کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بھارت پر زور دیتے ہیں کہ وہ بھمبر، نکیال، سیالکوٹ اور دیگر سیکٹرز پر جاری جارحیت کو فی الفور بند کرے اور بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرے۔ ان خیالات کا اظہار آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی مرکزی سیکرٹری جنرل مہر النساء نے ایک خصوصی بات کے دوران کیا۔ کوٹلی محتسب کی کھلی کچہری، داد رسی نہ کرنے والے اداروں کے خلاف کارروائی ہوگی، مختار نقوی۔ محتسب آزاد کشمیر سید مختار حسین نقوی نے کہا ہے کہ ادارہ محتسب کے تحت مظلوم طبقات کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ معاشرے کے وہ لوگ جو مقدمہ بازی کے لیے وسائل نہیں رکھتے، انہیں ایک درخواست پر ادارہ انصاف فراہم کرنے کے لیے متعلقہ محکمے یا اتھارٹی کو تحریک کرتا ہے تاکہ غریب شخص کو بلا معاوضہ اس کی دہلیز پر انصاف ملے۔ کھلی کچہری میں محتسب ممتاز حسین نقوی نے متعلقہ اتھارٹیز اور محکموں کو سائلین کی داد رسی کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ بھارتی فائرنگ سے شہید پاک فوج کے 4 جوان سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ مظفر آباد نیلم کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی بربریت کا نشانہ بننے والے پاک فوج کے بہادر جوان تنویر کو سماہنی آزاد کشمیر میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ تنویر کا جسد خاکی آزاد کشمیر کے علاقے سماہنی میں آبائی ڈب سندھوا پہنچایا گیا، جہاں نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کے والدین کا کہنا تھا کہ جوان بیٹے کی جدائی کا غم تو ہے، لیکن فخر ہے کہ بیٹا وطن کے کام آیا، جبکہ پاک فوج کا بہادر جوان تنویر آبائی علاقے سماہنی پرویز اکرم کو نیلم کے گاؤں کٹھا سماری میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ AK نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں DMC AK نیوز۔ ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔